السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، یہ درس مسائل کا 5واں سیشن ہے۔ اس سے پہلے 4 درس ہوئے جس میں وضو، غسل، تیمم اور طہارت کے مسائل بیان کیے گئے۔ آج کے سیشن میں نماز کی دیگر شرطوں کو جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ نماز ام العبادہ ہے، اہم ترین عبادت ہے، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق مومنوں سے پوچھا جائے گا۔ تو چاہیے کہ انسان نماز کا اہتمام کرے اور نماز کو تمام شرائط، فرائض اور واجبات، سنن اور آداب کے ساتھ ادا کیے جائے۔ سب سے پہلے ہم نماز کی شرطوں کو بتاتے ہیں کہ نماز کی 6 شرطیں ہیں۔ عموماً لوگوں کو پتہ ہی ہے، جنہیں نہیں معلوم انہیں اچھی طرح یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ نماز کے لیے کل 6 شرطیں ہیں، جن شرطوں کا نماز شروع کرنے سے پہلے پایا جانا نہایت ضروری ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بھی شرط نہیں پائی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ ظاہراً آدمی رکوع، سجود، قیام، قرات سب کچھ کر لے، لیکن اگر یہ شرطیں جو نماز سے باہر کی چیزیں ہیں، یہ اگر نماز سے پہلے آدمی نہیں بجا لاتا ہے تو نماز مکمل نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط تو طہارت ہے، جس کے بارے میں ہم نے جانا۔ طہارت میں بھی 2 چیزیں ہیں، ایک تو بدن کا پاک ہونا ضروری ہے اور دوسرا جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے جان چکے ہیں۔ تیسری شرط ہے ستر عورت، اور چوتھی شرط ہے قبلہ کی طرف رخ کرنا، اور 5ویں شرط ہے وقت، اور 6ٹھی شرط ہے نیت۔ تو یہ 6 شرطیں ہیں نماز کی کل۔ طہارت کے متعلق اجمالاً جان لیجئے کہ طہارت یعنی انسان کے جسم کا، کپڑے کا اور مکان کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کیسے پاک ہوں گے، اس کے لیے آپ پہلے کی ویڈیوز دیکھ لیں۔ اس کے بعد دوسری شرط ہے ستر عورت۔ ستر عورت یعنی مرد اور عورت کا اپنے بدن کو چھپانا، ان حصوں کو چھپانا جن کا چھپانا فرض ہے، ضروری ہے، وہ نماز میں بھی ضروری ہے۔ اگر نماز میں ستر کا لحاظ نہ رکھا جائے، اگر ستر کھلا رہ جائے مرد کا یا عورت کا، تو پھر ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ مرد کا ستر تو ناف سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ہے۔ اس درمیان جتنے بھی اعضاء ہیں، انگ ہیں، ان میں سے ہر اعضاء کا، انگوں کا چھپا ہوا ہونا نماز میں ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی عضو کھلا رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی مرد کی۔ یہ تو ضروری لباس ہے، کمپلسری لباس ہے، اتنا تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ مسٹ ہے۔ اگر اس سے کم ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن نماز چونکہ ہم نے کہا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ سے مناجات کرتے ہیں نماز کی حالت میں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو محض انہی لباس میں، یعنی آدمی صرف تہبند پہن کے یا پیجامہ پہن کے نماز پڑھ لے تو اگرچہ فرضیت ادا ہو جائے گی شرط پائے جانے کی وجہ سے، لیکن یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر انسان کے پاس کپڑے مہیا ہیں تو وہ باوقار کپڑوں میں نماز ادا کرے۔ باوقار کپڑوں میں، کپڑوں سے میری مراد
کرتا پیجامہ ہے اور پینٹ شرٹ ہے، یوں ہی کوٹ، جیکٹ، یہ سب باوقار لباس ہے۔ ان لباس میں نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے اور زیادہ اچھا ہے کہ آدمی کو بھی ظاہر یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم جب کسی پارٹی میں جاتے ہیں، کہیں گھومنے جاتے ہیں، تو ہم اچھا سے اچھا لباس اختیار کرتے ہیں۔ تو بھائی جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہمیں تو چاہیے کہ سب سے عمدہ، سب سے اچھا لباس پہن کے ہم خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور نماز ادا کریں۔ ہاں البتہ اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ ٹائٹ کپڑے نہ پہنے جائیں، ایسے کپڑے کہ جس سے انسان کے اعضاء باہر سے نمایاں ہوں، ظاہر ہوں، اور ایسے بھی کپڑے نہ پہنے جائیں کہ جس سے اٹھنے بیٹھنے اور نماز کے حرکات و سکنات میں پریشانی لاحق ہوتی ہو۔ ظاہر ہے رکوع سجدہ کریں گے تو آدمی کو اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، تو اگر ٹائٹ لباس پہن کے نماز پڑھیں گے تو پھر اس میں مشقت اور بہت پریشانی اٹھانی پڑے گی، تو اس سے بچنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ ٹی شرٹ کا ایک مسئلہ عام طور سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ٹی شرٹ پہن کے نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، جن جگہوں میں ٹی شرٹ پہننے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے، لوگ پہنتے ہیں، پارٹیز میں پہنتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، تو ان جگہوں میں ٹی شرٹ پہن کے نماز پڑھنے میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، نماز کا پورا ثواب ملے گا۔ ہاں جہاں پر آج بھی جس علاقے میں ٹی شرٹ پہننے کو عیب سمجھا جاتا ہے، لوگ نہیں پہنتے ہیں ٹی شرٹ، تو پھر نماز میں بھی ٹی شرٹ نہیں پہننا چاہیے، وہاں بچنا چاہیے۔ اور عورت کا ستر عورت پورا بدن ہی ہے، سوائے چہرہ، ہتھیلی اور قدموں کے۔ ان تین اعضاء کے علاوہ عورت کا پورا جسم، سر کے بال سے لے کر کے ٹخنوں کے نیچے تک کا حصہ یہ عورت ہے، ستر ہے، اس کو چھپانا نماز میں شرط ہے۔ بغیر اس کو حاصل کیے اگر کوئی نماز ادا کرتی ہیں تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں عورتوں کو بھی بہت زیادہ ستر کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ گاؤں دیہات کی عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایسے لباس میں نماز پڑھتی ہیں کہ ادھر ہاتھ کھلا رہ جاتا ہے، بال کھلے رہ جاتے ہیں، اور کہیں کہیں چونکہ یہ ہندوستانی کلچر ہے، لباس کا تعلق چونکہ کلچر سے ہے، قومیت سے ہے، علاقے سے ہے، تو بعض علاقوں میں مسلم خواتین ساڑی بلاؤز پہنتی ہیں، وہاں ہم نے دیکھا کہ مطلب پیٹ کا، کمر کا کچھ حصہ کھلا رہ جاتا ہے، تو ظاہر ہے نماز اس صورت میں نہیں ہوگی۔ نماز کی حالت میں اس کا ستر ان اعضاء کا عام حالتوں میں ضروری ہے نا، نماز کی حالت میں خاص طور سے نہایت ضروری ہے، نماز کے لیے شرط ہے۔ شرط کا حکم یہ ہے کہ جب شرط چھوٹ جائے تو پھر جس چیز کی شرط ہے وہ چیز ہی نہیں پائی جاتی ہے، اذا فات الشرط فات المشروط۔ تو لہٰذا ستر کا عورتیں بھی خاص طور سے بہت خیال رکھیں۔ اور ایک اور مسئلہ کہ جس طرح نماز میں ستر ضروری ہے، پردہ پوشی کرنا یعنی اپنے جسم کو چھپانا ضروری ہے، ایسے نماز کے علاوہ بھی ستر واجب ہے، یعنی مرد عورت دونوں کا با پردہ رہنا واجب ہے۔ جتنا میں نے بتایا چھپانا ضروری ہے اسلام میں، اتنا چھپا کر رکھنا واجب ہے اجماعاً، یہ اجماع سے ثابت ہے۔ ہاں البتہ تنہائی میں ضرورتاً ستر کھول سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی تنہا گھر میں نماز پڑھ رہا ہو، مرد عورت، تو گھوپ اندھیری رات ہو، کوئی کچھ بھی نظر نہ آتی ہو، تو ایسے تاریک کمرے میں اکیلے نماز پڑھنے کی حالت میں بھی ستر واجب ہے، یعنی آپ کو لباس پہن کے ہی نماز پڑھنا ہے، اگر ننگا نماز پڑھیں گے تو نہیں ہوگی نماز۔ اور چوتھی شرط ہے استقبال قبلہ، یعنی قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ نماز کی حالت میں
چہرہ اور سینہ یہ قبلہ کی طرف ہو۔ مسلمانوں کا قبلہ کعبۃ المکرمہ ہے جو مکہ شریف میں ہے، تو کعبہ کی سمت، کعبہ کی جہت یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ پچھم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو چونکہ یہاں انڈیا سے سمت کعبہ پچھم میں ہے، اس وجہ سے پچھم کہتے ہیں۔ پچھم ہمارا قبلہ نہیں ہے، بلکہ قبلہ کعبہ ہے، سمت کعبہ ہے، جہت کعبہ ہے۔ تو کعبہ کی طرف رخ کر کے مرد اور عورت سب کا نماز پڑھنا شرط ہے۔ اگر نماز کی حالت میں جان بوجھ کر ایک لمحے کے لیے بھی کسی کا سینہ کعبہ سے پھر گیا، قبلہ سے ہٹ گیا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر بھولے سے اگر کسی کا سینہ پھر گیا ہے کعبہ سے، قبلہ سے، تو اگر 3 تسبیح سے کم کی مقدار تک بھولے سے کسی کا سینہ پھرا رہا، ہٹا رہا قبلہ سے، تب تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن 3 تسبیح سے زیادہ، یعنی زیادہ دیر تک بھول کر بھی کعبہ سے سینہ نہیں پھرنا چاہیے نماز کی حالت میں۔ یہ 5ویں شرط نیت کرنا ہے۔ نماز کے لیے ایک شرط نیت ہے، بغیر نیت کے نماز نہیں ہوگی۔ کوئی بھی عبادت مقصودہ یعنی فرض عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ نیت کے بغیر ادا نہیں ہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، یعنی عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نماز میں کیا نیت ہونی چاہیے؟ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت آپ کے دل میں ہونی چاہیے کہ ہم ابھی فرض کی 4 رکعت ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہے ہیں، یا ظہر کی 4 رکعت سنت نماز پڑھ رہے ہیں، یا ظہر کی 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں۔ مطلقاً اگر کوئی شخص کہے کہ ہم 4 رکعت فرض پڑھ رہے ہیں اور اس کے ارادے میں ظہر عصر مغرب کچھ نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تعین ضروری ہے کہ ہم ظہر کی فرض پڑھ رہے ہیں، یا عصر کی پڑھ رہے ہیں، یا مغرب کی، یا عشاء کی، یا فجر کی۔ اور زبان سے نیت کرنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے کہ جو دل میں ہے وہ زبان سے بھی ادا ہو جائے، یہ افضل ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہم نے تو یہاں تک سنا ہے، بلکہ دیکھا بھی ہے، بعض مردوں کو، عورتوں کو جو یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہمیں نماز کی نیت ہی کرنے نہیں آتی ہے، تو وہ اس بہانے سے نماز چھوڑتے رہتے ہیں۔ یہ سراسر زیادتی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے، مس انڈر اسٹینڈنگ ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ نیت کا محل قلب ہے، دل ہے۔ زبان سے ادا کرنا قطعی ضروری نہیں ہے، بلکہ سنت بھی نہیں ہے۔ زبان سے نیت کرنا سنت نہیں ہے، افضل ہے۔ بعد کے فقہاء کرام نے کہا ہے تاکہ دل کی بات زبان سے ادا ہو جائے، تو یہ افضل ہے، بہتر ہے، مستحب عمل ہے۔ آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور مزید عربی زبان میں نیت یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کو جو زبان آتی ہے اسی زبان میں آپ نیت کر لیجئے کہ یا اللہ میں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی نیت کرتا ہوں تیرے واسطے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، بس نیت میں اتنا ہی کافی ہے۔ آپ اپنی زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ یہ تو نیت کے متعلق ہم نے بتایا آپ کو کہ نماز میں نیت شرط ہے۔ 6ٹھی شرط ہے وقت، یعنی نماز کو بر وقت ادا کرنا۔ ہر نماز کے لیے وقت مقرر ہے، اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ تمام نمازوں کو ان کی وقتوں میں ادا کرنا یہ بھی شرط ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی نماز وقت سے پہلے ادا کرے گا آدمی تو نہیں ہوگا، ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ تو ظہر کا جو وقت ہے، سورج ڈھلنے سے لے کر کے جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل تک ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ پھر 2 مثل کے بعد عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ سورج ڈوبنے تک عصر کا وقت رہتا ہے۔
اور پھر سورج ڈوبنے کے فوراً بعد مغرب کا وقت ہوتا ہے شفق کے غائب ہونے تک، پھر شفق کے غائب ہونے سے لے کر کے صبح صادق تک عشاء کا وقت ہوتا ہے، پھر صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک فجر کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ پانچوں نماز کا وقت میں نے آپ کو مختصراً بتایا۔ ہاں یہ بات یاد رہے کہ 3 وقت ایسے ہیں کہ جن میں نماز پڑھنا مطلقاً جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، بلکہ حرام بھی کہہ سکتے ہیں، حرام ہے نماز پڑھنا۔ وہ 3 اوقات کیا ہے؟ جب سورج نکل رہا ہو اس وقت سے لے کر کے تقریباً 20-25 منٹ تک طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ اس دن کے فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ فرض، نہ سنت، نہ نفل، نہ نماز جنازہ، کوئی بھی نماز ہے نا اس وقت نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی زوال کے وقت، زوال یعنی جب سورج ڈھل رہا ہو تو سورج مکمل ڈھلنے تک بھی سورج ڈھلنے کے وقت، زوال کے وقت نماز پڑھنا، دن چڑھے اس کو نصف النہار کہتے ہیں، تو نصف النہار کے وقت کوئی بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ایسے ہی سورج ڈوبنے کے وقت، یعنی سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے سے لے کر سورج ڈوبنے تک، یہ میں آپ کو اندازاً وقت بتا رہا ہوں، تقریباً ایسے 20-25 منٹ مکروہ وقت رہتا ہے۔ تو ان 3 اوقات میں کوئی بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، نہیں پڑھنی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص وقت پر نماز نہیں پڑھ سکا، مان لیجئے ظہر کا وقت میں نے جو بتایا زوال کے بعد سے لے کر کے، یعنی سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کر کے 2 مثل تک ظہر کا وقت رہتا ہے، 2 مثل ہو گیا، آپ ظہر کی نماز کسی عذر کی بنا پر، کسی وجہ سے، کسی کام میں مصروفیت کی وجہ سے یا سو جانے کی وجہ سے آپ نہیں پڑھ سکے، تو جب آپ عصر کے وقت وہ نماز پڑھیں گے ظہر کی تو وہ قضا کہلائے گی، ادا نہیں کہلائے گی۔ تو 5 وقت کی نماز کا یہی حال ہے کہ اگر بروقت پڑھی جائے تو وہ ادا کہلاتی ہے، اگر وقت سے پہلے پڑھی جائے تو ہوگی ہی نہیں، اگر وقت کے بعد پڑھتے ہیں، وقت کے نکل جانے کے بعد پڑھتے ہیں تو پھر وہ قضا کہلاتی ہے۔ تو یہ تو نماز کی شرطیں تھیں جو ہم نے ابھی آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نماز کے فرائض اور واجبات کے بارے میں جانیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔